رمضان کے لیے خریداری کرنے والے، عید کے لیے خریداری کرنے والے بغیر کچھ سوچے سمجھے مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ کیفیت، یہ بات پھر دوبارہ کورونا کو بڑھانے کی طرف ایک قدم ہوگا، اور پھر میڈیا آپ کو بدنام کرے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اس معاملے کو پورے ملک میں میڈیا نے جس طرح غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، وہ شرمناک بھی ہے اور پوری ملت کی توجہ کے لیے ضروری بھی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ بازاروں میں بھیڑ لگانا، دکانوں پر بھیڑ لگانا بالکل غلط ہے، اور میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اس قدر جلد کیوں دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بے شک مرض پر تھوڑا سا قابو پایا گیا ہے، لیکن ابھی مرض کی جو نوعیت ملک کے اندر ہے اور جو عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں کورونا کے پھیلنے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، رمضان کی عبادتوں میں مشغول رہیں، بازاروں میں گھومنے سے پرہیز کریں، دکانوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، اور میں دل سے یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ خود آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے بچے پرانے کپڑے میں عید کی نماز ادا کر لیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ بازاروں میں گھومیں اور خریداری کریں۔ مصلحت اسی میں ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھیں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے غلطیوں پہ توبہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے، جب یہ مرض بالکل قابو میں آ جائے گا تبھی مسجدوں کے دروازے کھلنے کے امکانات ہیں۔ اس لیے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہوئے مسجدوں کے دروازے کے کھلنے کی دعا پورے اخلاص، پوری للہیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بازاروں میں گھومنے کی روایت کو ختم کیجیے، خریداری کا سلسلہ بے حد ضروری سامان خریدنے کی حد تک محدود رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائیے، انشاءاللہ پورے ملک سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔